اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام وینس ٹی وی کے احباب اور جتنے بھی یو کے میں اور بالخصوص یونان سے، گریس سے، تمام کو ماہ رمضان مبارک ہو، ماہ رمضان کا آخری عشرہ مبارک ہو۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی آج 27واں روزہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آخری عشرے کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، اس آخری عشرہ میں ذکر و اذکار کرنا، اعتکاف کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو میں نے پڑھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کو اتارا ہے۔ انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں ہدایت ملے گی اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں گے، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کریں گے، اپنے گھر میں اپنی اولاد کو پڑھائیں گے یا خود بھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ جس طرح یہاں دیار غیر یورپ میں، یونان میں رات کو وینس ٹی وی والے ابراہیم فیض بھائی اور ان کے ساتھی تمام مراکز میں گئے، اور بالخصوص پورے گریس میں جتنے بھی مراکز ہیں، کل رات ہر مرکز میں بڑا جوش و خروش نظر آیا اور لوگوں میں ایمان کی وہ پختگی نظر آئی، ایمان کا وہ استقامت ایمان پر نظر آئی کہ ہر مراکز میں، بلکہ رہندی کے مراکز میں، دعوت اسلامی والے میں اور دوسرے مراکز میں 100 سے زیادہ تعداد ہے لوگوں کی اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ ہمارے مراکز میں میرین سیریا میں بھی 20 آدمی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ منہاج القرآن کے نکیا مراکز میں رات، ابھی وہ نکیا مراکز کے حوالے سے آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، وہاں پر بھی رات کو ریکارڈنگ بھی کی ہے، اور بھی مراکز میں گئے، وہاں پر بھی تقریباً 10-12 آدمی اعتکاف بیٹھے ہیں۔ پورے یونان میں یعنی کہ ہر مرکز حق باؤٹ سلطان العارفین میں بھی کافی احباب حق اعتکاف بیٹھے ہیں۔ جتنے بھی مراکز ہیں 27ویں رات کو پورا لوگ ساری رات مراکز میں رہے، عبادت کرتے رہے۔ ہر مسجد میں خود رات کو 2-3 پروگرام کیے ہیں۔ ایسپروپیرگو میں گیا ہوں، قاری مرتضیٰ صاحب کی مسجد میں، اور منیدی میں قاری شہباز صاحب کی مسجد میں گیا ہوں، وہاں پر بھی ہر مرکز میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، اور وہاں پر لوگ ذکر و اذکار کی محفلاں اور اعتکاف والے لوگ، اور ایک ایسا سکون مل رہا تھا دل کو کہ ہر شخص عبادت کی طرف مائل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اب میرے خیال سے یورپ میں آ کر جب لوگ تھک جاتے ہیں آگے پیچھے بھاگ کر، پھر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اگر دل کا سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، اور اس لیے پورا یونان اس ماہ رمضان میں جتنے بھی مسلمان تھے، پاکستانی تھے جن نے اپنی مساجد بنائی، ساری دنیا کی کمیونٹی مسلمان جو ہے وہ مساجد کی طرف تھے، لیکن بالخصوص اپنی کمیونٹی پاکستانی میں ہمیں جو دیکھنے کو ملا وہ بہت زیادہ ذوق اور شوق اور محبت ملی دین کے حوالے سے، اور ہر مسجد میں تراویح میں بھی تعداد بھرپور رہی ہے، اور تراویح کے علاوہ جمعہ والے دن بھی ہر مرکز میں آپ نے دیکھا جگہ بھی نہیں ملتی ہے، اتنا رش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے لوگوں میں بڑی ہی محبت ہے دین کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میں نے اس ماہ رمضان کے حوالے سے حدیث پڑھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے۔ اب صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر آسمانوں پر ملائکہ کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے
شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی یہ مہینہ وہ ہوتا ہے رمضان، بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ یوں نہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ، رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ یوں کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا. اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور فقط آپ ایسا کہیں کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا کہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا. تو اس مہینے میں بالخصوص میں جو یہاں پر پروگرام ساتھ کرنے والی تھی ہماری بہن ادیبہ انصاری، وہ بھی بیمار ہیں، ان کو پاؤں کو چوٹ لگی ہے. اس لحاظ سے مجھے ابراہیم بھائی نے بتایا کہ وہ اس پروگرام میں اس کے لیے شامل نہیں ہو سکی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی احباب، ہم اپنی مساجد میں بھی تراویح کے بعد بھی ہر وقت دعا مانگتے ہیں کہ جتنے بھی احباب بیمار ہیں یا جو مصیبت میں، پریشانی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جو مصیبت اور پریشانی میں اللہ انہیں نجات عطا فرمائے. جس طرح کہ میں نے کل محفل میں خطاب بھی کیا اور قرآن کی آیات بھی پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیات کا شان نزول ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس چادر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام آئے اور کہا کہ حضور ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑی آ گئی ہیں، دکھ بڑے آ گئے، تو کوئی ایسی مصیبتیں اور پریشانیوں کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، ہمارے مال و زر میں نفع ہو جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے پہلی قوموں میں جو مسلمان تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی آزمائش آئی، کتنی مصیبتیں آئی، کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت اتنی پریشانیوں میں تھے کہ جو صاحب ایمان ہوتا اللہ، وہ لوگ یہودی اور کافر لوگ ان کے لیے، اس ایمان والے کے لیے گڑھا کھودتے، اس گڑھے میں کھڑا کر کے لوہے کے آرے کے ساتھ سر سے پاؤں تک اس کو چیر دیتے، پھر بھی وہ بندہ اپنے ایمان سے نہ ہلتا. پھر فرمایا لوہے کی کنگھیوں سے جسم کے اوپر سے ہڈیوں سے گوشت کو اتار دیا جاتا ان لوگوں کو، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر قائم رہتے. یعنی کہ حکم یہ دیا، درس و تدریس یہ دی کہ ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، پاکیزگی کی جاتی ہے، سینے میں ایمان آتا ہے، سینے میں پختگی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام کی ماہ رمضان کے بعد بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح دین اسلام کی طرف رہیں، مساجد کی طرف رہیں، نماز پڑھنے کی طرف رہیں اور ایمان کی طرف رہیں. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ ماہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد ہم مسجد سے کٹ جائیں، عبادت کرنے سے کٹ جائیں، نمازوں سے دور ہو جائیں. یعنی کہ حکم یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عبادت جو ہے نا، اس عبادت کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی استقامت آ جائے، ہمارے اندر اتنی محبت آ جائے دین کی، اتنی محبت آ جائے صراط مستقیم کی، اتنی محبت آ جائے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے محبوب کی اتنی محبت آ جائے کہ ہم ہمہ وقت بس اس عاجزی کے ساتھ ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح دین کے ساتھ محبت کرتے رہے، مسجدوں سے اسی طرح تعلق وابستہ رہے، دین سے اسی طرح تعلق وابستہ رہے، نمازوں سے اسی طرح تعلق وابستہ رہے. یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں. اب شیبہ الایمان میں اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حورین پر چلائی جاتی ہے. یہ بھی بہقی شیبہ میں اس کو بیان کیا گیا. حورین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے میرے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان شوہر بنا دے جنہیں ہماری آنکھیں دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں. حورین پر آسمان سے ایک جنت کی ہوا چلائی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم کرتی ہے، حکم کرتی عرض کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں ایسے شوہر بنا دے کہ جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اب اس حدیث کی ابن احمد اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری اشب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے، جس طرح پہلے رمضان سے 29ویں رمضان تک جو چاند رات آ رہی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی رات کو گزری ہے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما انزلناک ما لیلۃ القدر. اس پر تو بے شمار تفاسیر ہیں، بے شمار روایات ہیں. 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے. اب ایک تاک رات باقی ہے جس کو چاند رات بولتے ہیں. ہم تو اپنے ماحول میں چاند رات کو خوشیاں مناتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں،
باہر جاتے ہیں. چاند رات ہم اپنے رسم و رواج جس طرح دنیاوی رسم و رواج کے لحاظ سے چاند مناتے ہیں، حالانکہ چاند رات کا حکم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہر رات کو اللہ تبارک و تعالی 70,000 انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، لیکن جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی مغفرت کرتا ہے ان سب کو جمع کر کے اتنے لوگوں کی مغفرت چاند رات کو کی جاتی ہے. یعنی کہ چاند رات کا اتنا مقام بیان کیا اور فرمایا آخری شب حکم دیا. سلمان فارسی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ فرمایا رمضان کی آخری شب جو ہوتی ہے، آخری رات جو ہوتی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے کہ جو بندہ صدق کے دل سے آخری اس 29ویں رات کو جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو اس دور میں ہمیں چاہیے کہ چاند رات کو ہمیں ایسا نہ بنائیں کہ ہم چاند رات کو باروں میں گھومیں، دوست احباب کو اکٹھا کر کے برائیاں کریں، فحشیاں کریں، یاشیاں کریں، بلکہ چاند رات کو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ ایک وہ رات 29ویں طاق رات ہوتی ہے، اس کا ذکر بے شمار احادیث اور کتب میں آیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اپنے گناہوں کی توبہ کروا لے، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رمضان جو گزر رہا، رمضان کا مہینہ جو گزر گیا ہوتا ہے. صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ماہ رمضان کے 6 مہینے تک ماہ رمضان کی آمد کی خوشی مناتی اور 6 مہینے ماہ رمضان کے گزر جانے سے افسردہ رہتی. وہ جماعت تھی. تو فی الوقت ہمیں بھی ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایسی کوشش کرنی چاہیے. ماہ رمضان کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ماہ رمضان کا وہ ببرکت مہینہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کو نازل کیا اور ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی کہ یہ اس لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا اور آپ کیا کریں، اس سے تقوی اختیار کریں، عاجزی، ہدایت اس سے حاصل کریں اور تمہیں ہدایت مل جائے. تو ہم جتنے بھی احباب ہیں یہاں پر دیار غیر گریس میں، یونان میں، ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں، جس بھی لحاظ سے ہیں، کاروباری لحاظ سے ہیں، مزدور کی حیثیت سے ہیں، جس بھی لحاظ سے ہیں، اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جتنے احباب نے بھی روزے رکھے ہیں ماہ رمضان کے، تراویح پڑھی ہے مساجد میں اور تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں، مسجدوں کے ساتھ منسلک ہیں اور مسجدوں کو تعاون دیتے ہیں، مسجدوں کو چلاتے ہیں، مساجد کے انتظامات چلاتے ہیں، کمیٹیاں ہیں، وہ سب کے سب لوگ خراج تحسین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ یہاں دیار غیر میں آ کر بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کاموں میں لگ جائیں وہ دینی کاموں میں لگیں. کسی بھی تنظیم کے ساتھ ہوں، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، کسی بھی تنظیم کے ہوں، لیکن دین کا ہی کام کر رہے ہیں نا. مسجد کے ساتھ، کسی بھی مسجد کے ساتھ ہوں، دین کا ہی کام کر رہے ہیں. جتنے بھی احباب ہیں وہ دین کے کام جو کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اس ماہ رمضان کی برکت سے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرے گا. اور ماہ رمضان کی برکتیں ان لوگوں جتنے بھی کوشش کی ہے. اب کہا نا حضور کی حدیث ہے، حضور نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مالا اور اعلیٰ پر وہ لوگ ملائکہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ جو لوگ دنیا میں دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے کیا درجے بنا ڈالے گا، ان کے کیا مقام بنا دے گا قیامت کے روز. اب یہ حکم دیا قرآن میں لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. تم میں سب برابر نہیں ہیں، جو اللہ کی کلام کتاب کو پڑھتے ہیں ان کے مرتبے جدا ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. جو قیام کرنے والے ہیں ان کے جدا مرتبے، جو سجدے کرنے والے ہیں ان کے جدا مرتبے. ساروں کے مقام اللہ نے تقوی اور زہد سے بلند کر دیے، عبادت سے بلند کر دیے. دنیا میں عیش و عشرت سے بلند نہیں ہوتا بندہ، دنیا میں فتنہ سے بلند نہیں ہوتا، شیطانیوں سے بلند نہیں ہوتا، شرارتوں سے بلند نہیں ہوتا، تکبر سے بلند نہیں ہوتا، مغروری سے بلند نہیں ہوتا، کفر سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے کہا کہ مقام بلند ہوتے ہیں تقوی سے، مقام بلند ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرنے سے، مقام بلند ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے سے. اولادیں صالح بنتی ہیں، نیک بنتی ہیں. باپ اگر ان کی تربیت نیک اور صالح کرے، اچھی تربیت کرے،
اور باپ خود بھی ہدایت پر رہے، ماں باپ بھی ہدایت پر رہیں اور اولاد کی تربیت خود بخود ہدایت والی ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ برائیوں کی وجہ سے ان کو، جس طرح حضور کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا، حضور نے فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے نا، مومن ایمان والا، اس کے سامنے گناہ ایک پہاڑ کی مانند ہوتے ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ایک پہاڑ کی طرح ہیں، اور میں ان گناہوں کے نیچے، یہ پہاڑ گر گیا تو میں ان کے نیچے دب جاؤں گا۔ وہ آدمی ایمان والے کی علامت یہ بیان کی کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے یا کہیں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے چاہے وہ کتنا تقوی والا ہو، چاہے وہ کتنی عبادت والا ہو، چاہے وہ کتنا زہد والا ہو، چاہے وہ کتنی اچھائیاں کرنے والا ہو، ایمان والے کی علامت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ جب بھی بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، گناہ اس کو زیادہ نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں گناہوں کے پہاڑ نظر آتا ہے، اس کو کہتا ہے میں اس گناہوں کے پہاڑ کے نیچے دب جاؤں گا۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور فرمایا جو جس کا ایمان نہیں ہوتا نا، جو فاجر ہوتا ہے، اس کی علامت فرمایا وہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کو اتنا زیادہ نہیں جانتا، وہ بس جس طرح حضور کی حدیث ہے نا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر نقطہ پڑ جاتا ہے، جس طرح وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ گناہ نقطہ پڑتا رہتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب وہ نیک آدمی، گناہگار آدمی، اس کے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، کہتے تو نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، جھوٹ بول دیا، ماہ رمضان گزر گیا تو نے روزہ بھی نہیں رکھا، ماہ رمضان کا آخری عشرہ گزر گیا تو نے تراویح بھی نہیں پڑھی، اعتکاف بھی نہیں کیا، عاجزی کی طرف نہیں آیا، ہدایت کی طرف نہیں آیا، ماہ رمضان میں تجھے اللہ کے تقوی اور زہد کی طرف نہیں آیا، کسی اچھے کی محفل میں نہیں بیٹھ سکا، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں نہیں آ سکا، کسی مسجد میں نہیں جا سکا، کسی اچھے نیک صالح کا روزہ افطاری بھی نہیں کروا سکا، کوئی عمل نہیں کر سکا، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ گناہ، اس کی مثال دی۔ فرمایا منافق کی علامت یہ ہے، کافر کی علامت یہ ہے، نہ ماننے والے کی علامت یہ ہے کہ اس کے سامنے گناہ، امام جریر تو کہتے ہیں جیسے ناک پر مکھی بیٹھی ہوتی ہے نا، اس کو اتنا چھوٹا گناہ لگتا ہے، اس کو گناہ نہیں لگتا، اس کا عقل فہم اس کی یہ چیز تسلیم نہیں کرتی، وہ کہتا ہے کیا ہے، میں نے برائی کی، زنا کیا کیا ہے، جھوٹ بولا کیا ہے، شراب پی کیا ہے، ماہ رمضان میں ماہ رمضان کی قدر و منزلت نہ کی تو کیا ہے، کسی اچھے کی محفل اٹینڈ نہ کی تو کیا ہے، نیک قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا تو کون سی برائی ہے، میں قرآن نہیں پڑھنا جانتا تو کون سی برائی ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی تو کون سی برائی، یہ گناہ یہ اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے جرم کر رہا ہوں، میں اللہ کے فرمانوں کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں دین اسلام سے دوری پر ہوں۔ اب اس کو یہ چیزیں، حضور نے فرمایا کہ ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ جب بھی سوچتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایک گناہوں کا پہاڑ ہے اور ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور درس دیا، یہ امت کے لیے درس دیا کہ کیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ اور ماہ رمضان کے لیے تو فرمایا، حضور نے فرمایا 2 وظیفے ایسے ہیں جو ہر بندے کو کرنے چاہیے، ماہ رمضان میں استغفار کرنا چاہیے اور لا الہ الا اللہ کلمہ کا ورد کرنا چاہیے، یہ بندے کو نفع دیتے ہیں، یہ بندے کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ بندے کو عاجزی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ راتیں بالخصوص آخری عشرہ کی جو 10 راتیں، جس طرح ذوق و شوق لوگوں میں پایا گیا، دیکھا گیا، ایمان کا جذبہ، اور رات کو منیدی میں تو علامہ شہباز قادری، رضا قادری صاحب، ان کی مساجد میں ہم محفل پر گئے تھے، وہاں پر ایک ہندو لڑکا تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، یعنی کہ اور بھی بے شمار یہاں پر جگہ پر بھائی ابراہیم بھائی یہ جاتے رہتے ہیں اپنے وینس ٹی وی کے لحاظ سے، آگے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ لوگ جوک در جوک دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب کے اوپر ایک امریکہ کا ایک آدمی ہے جس نے قرآن کے مطابق الفرقان ایک کتاب بھی لکھی ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے، دوستوں نے بتایا مجھے میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے۔ برکب اس لحاظ سے کچھ لوگ منافق کر رہے ہیں، دین کے خلاف ہو رہے ہیں، لیکن دین کے خلاف ہو کر کوئی بندہ کامیاب ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وحدہ لا شریک اللہ کے دین ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے، دین اسلام سے محبت کرنے والے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس لیے ہمیں ایک اور بھی چیز سوچنی چاہیے۔ جی وعلیکم السلام، ایک کالر ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ آ رہی ہے؟ ٹھیک
جی 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 آواز آ رہی ہے. اچھا یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ 8 تراویحیں جائز ہیں یا 20 ہی پڑھنی چاہیے؟ 8 تراویحیں جائز ہیں بھائی. ہماری معلومات کے جتنا مجھے نالج ہے، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں. جی 20 تراویحیں جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے. 8 کی کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں، کہاں لکھی ہیں، اس کا کوئی جواز میرے علم میں نہیں ہے. بلکہ 20 تراویحیں پڑھنی چاہیے ہمارے عقیدہ کے مطابق. جی تو اس سے حوالے سے یہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، تو ہم تو 20 ہی تراویحیں پڑھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. اب 8 جو پڑھتے ہیں مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کیوں پڑھتے ہیں، کہاں سے انہوں نے روایت لی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. یہ کسی علماء سے وہ رابطہ کریں پاکستان میں یا کہاں پہ رابطہ کریں. بلکہ میری معلومات ہے، جو میری تعلیم ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ 20 ہی تراویح ہیں اور ہم 20 ہی پڑھاتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. تو بس اسی لحاظ سے میں بیان کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ابھی جو 2 دن باقی ہیں، 28ویں اور 29ویں کا، آج کی رات بھی ہے اور کل کی رات بھی ہے، اور اس کے بعد اگر منگل کو عید نہ ہوئی تو پھر پرسوں کی رات بھی ہوگی. تو اس آخری عشرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی احباب ہیں، جیسا ذوق نظر آیا یونان پورے میں، گریس میں لوگوں کے اندر دین کے حوالے سے، اور جو محبت دین کے حوالے سے لوگوں کے اندر نظر آئی، اور ہر مساجد میں جتنے بھی احباب نے کوشش کی اور دین کے لیے جو جوگ در جور مساجد میں گئے، قیام کیا، تراویح پڑھی. میں نے پچھلے سال ماہ رمضان میں ماسبت بسنہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے تراویح کی مجھے یاد آ گئی بات. بھائی صاحب نے سوال کیا تھا تراویح کی جو رکعات ہیں ان کے حوالے سے پورا ایک مضمون لکھ کر اخبار میں دیا تھا، خبرنامہ اخبار میں دیا تھا، اور ابھی بھی میرے پاس وہ کتاب بھی پڑھی ہے. اگر وہ بھائی صاحب مزید اس حوالے سے تراویح کے حوالے سے جاننا چاہیں تو میرے پاس وہ کتاب ہے ماسبت بسنہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. یعنی کہ جن حضور کی حدیث بھی ہے کہ جن نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور راتوں کو قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم اکرمی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں نے جمعہ کو سنائی تھی کہ 10 احباب ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے 10 لوگوں کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے جو اللہ پر اقرار کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. پہلا شخص وہ ہے جو اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. حضرت ابراہیم اکرمی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص ہے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا. عربی میں وہ پڑھانے تراویحاں 8 جی بھائی صاحب السلام علیکم. 8 تراویحاں پڑھاندے نے، دوسرے نمبر تے چلو وتر پڑھاندے نے نا جی ایک دن دعا منگتے ہیں، دوسرے دن دعا نہیں منگتے. کیڑی جگہ؟ اس بارے کو دس. اسپین بارسلونا. اچھا میں تمہیں دسیا کہ میں پچھلے سال نا بھائی صاحب اخبار دے وچ اس حوالے نال مضمون لکھیا سی. کچھ مسالک ہے نے جڑے 8 تراویحاں پڑھتے ہیں، لیکن میں جماعت اہل سنت دے حوالے نال کہنا کہ ساڈے عقیدے دے وچ 20 تراویحاں ہی نے. حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تو میں پورا مضمون لکھیا سی، اور اس دے حوالے دے نال انہاں امام شافعی دے حوالے نال بیان کیتا سی کہ انہاں دی امام شافعی دے نزدیک 39 تراویحاں سن وتراں نو پا کے. امام مالک دے حوالے نال بیان کیتا سی نے. اس تو بعد یعنی کہ تمام محدثین دے حوالے نال انہاں بیان کر کے دسیا سی کہ ہر امام اعظم ابو حنیفہ دے نزدیک 20 رکعات تراویح نے. تے باقی اس دے حوالے نال تسی مزید معلومات کر لو. تراویح 20 رکعات ہی ہے، جو 8 پڑھتے ہیں جو 12 پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبول فرمائے، جو 20 پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول فرمائے. لیکن ہمارے نزدیک جماعت اہل سنت کے نزدیک 20 رکعات تراویح ہی ہیں. امام شافعی کے حوالے سے بھی مجھے یاد ہے کہ ان حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ ان کے حوالے سے بھی وہ 39 تراویحاں پڑھتے تھے. یعنی کہ بس اس حوالے سے مزید اگر کوئی آپ معلومات کرنا چاہیں تو ٹیلی فون کال پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دعا ہے اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.